ظلم کیا ہے کہ جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے آپ اس سے کم کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں فرمایا کہ میرے رب نے میرے پر احسان کیا، میرے ساتھ نیکی کی جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ حکیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ محسن بھی ہے۔ احسان وہ اعلیٰ درجہ ہے جس درجے پر جب بندہ مومن پہنچتا ہے تو وہ عبادات کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ تو جتنی نیکی کسی نے آپ کے ساتھ کی بدلے میں اتنی نیکی آپ نے کر دی، جو عدلے کا بدلہ کر دی، یہ تو عدل پر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے بڑھ کے اپنے بندوں کے لیے کوئی احسان کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ معرفت الہی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام المحسن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی، اس کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہوا، لیکن اس معنی کا مظہر ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ احسان کیجئے، نیکی کیجئے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں فرمایا کہ میرے رب نے میرے پر احسان کیا، میرے ساتھ نیکی کی جب اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ قد احسن اللہ له رزقا الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں احسان کا مظہر اور اس کے معانی کا ذکر تو قرآن مجید میں بیشتر آیات میں ہوا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں محسن، اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکمتم فعدلوا، جب تم کسی کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل کرو، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، اور جب تم قتل کرو تو فَأَحْسِنُوا، تو اچھے طریقے سے کرو، نیکی کے ساتھ کرو، نرمی کے ساتھ کرو۔ اور اس قتل سے مراد ہے کہ جانور کو قتل کرنا، جبکہ اس حدیث کے دوسرے جو اس کی ایکسٹینشن ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب تم کسی بھی جانور کو قتل کر رہے ہو تو اپنے جو تمہاری چھری ہے، جس چیز کے ساتھ اس کو قتل کر رہے ہو، جو آلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے تیز کر لو تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف زیادہ نہ ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ محسن ہے، يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ احسان کرنے والوں کو، وہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محسن ہے، وہ يحب الإحسان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کو ہر چیز میں پسند کرتے ہیں، نیکی کو ہر چیز میں پسند کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم محسن وإقرار قلوبنا بأن اللہ الذي لا الہ الا هو انہ حکیم کریم محسن ولا احد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حکیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ محسن بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے اپنے بندوں کے لیے کوئی احسان کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم محسن، اس کا بنیادی معنی تو نیکی کرنا، احسان کرنا ہے، اور احسان کے معنی کے اندر وہ چیز جس کے آپ لائق ہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر عطا کرنا۔ تو احسان عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دنیا میں بھی ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ عدلے کا بدلہ۔ عمومی طور پر جب ہم کوئی بھی معاملات دیکھتے ہیں تو وہ تین کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں، ایک عدل کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں، ایک احسان کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں، ایک ظلم کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی جاب کرتے ہیں، آپ کے رشتہ داری کے معاملات ہیں، تو جتنی نیکی کسی نے آپ کے ساتھ کی بدلے میں اتنی نیکی آپ نے کر دی، جو عدلے کا بدلہ کر دی، یہ تو عدل پر ہے۔ یا آپ اپنی کسی جگہ پر جاب پر جاتے ہیں تو جتنی تنخواہ آپ کو ملتی ہے اتنا کام آپ نے کر دیا، وہ آپ عدل کر رہے ہیں، وہ آپ انصاف کر رہے ہیں، وہ آپ کو جو چیز مل رہی ہے اس کے بدلے میں آپ اس کا جو کام ہے وہ کر کے دے رہے ہیں۔ ظلم کیا ہے کہ جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے آپ اس سے کم کریں، اور احسان کیا ہے اس سے بڑھ کے کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ کیوں محسن ہے، کیوں احسان کرنے والا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف غور کریں تو شاید ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پر عدل کے بدلے پہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں، بلکہ جنت کا داخلہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء
خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر ایک چیز کی پیدائش کے اندر احسان کیا ہے، درجہ کمال پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش، کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں صورتیں دی، تمہیں شکلیں دی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری صورتوں کو کمال درجے پہ بنایا، کمال کیا اس کے اندر۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محسن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ مومن وہ بھی محسن ہو، اللہ کے بندوں پر نیکی کرنے والا ہو، اور نیکی صرف عدلے کے بدلے والی نہ ہو بلکہ نیکی بڑھ کر ہو۔ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو بندوں پر احسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کا بدلہ اس کو اس سے بڑھ کے احسان سے نہیں دے گے؟ جو انسان لوگوں کے لیے نرمیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے راستے آسان کرتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان سے حساب نہیں لیتا، ان کو آسانیاں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے بندے سے حساب نہیں لیں گے، اس کے لیے آسانیاں کریں گے۔ اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کریں گے جب انسان کو اللہ کے احسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو ایک احسان بندے کے ساتھ ہے، اور ایک احسان بندے کا اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہم پر محسن ہے، ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، اپنی رحمت کو برسانے والے ہیں، لیکن ایک احسان بندے کا بھی اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب اس کی اضافت یا اس سے مراد انسان کا احسان ہوگا اللہ کی طرف، تو اس سے مراد حدیث جبریل کے اندر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے احسان کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان وہ اعلیٰ درجہ ہے جس درجے پر جب بندہ مومن پہنچتا ہے تو وہ عبادات کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا لگے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس درجے پر کی جائے کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ نے اللہ کو پا لیا۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے تو ایٹ لیسٹ انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، یعنی کچھ کی زندگی کی سب سے مین پرائورٹی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو۔ تو ایک ہے عبادت صرف کرنا، فرض ادا کرنا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اور وہ عدل ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر نیکی کرنا، زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ دینا عدل ہے، لیکن صدقہ دینا وہ عبادت کے اندر احسان ہے۔ فرض نماز پڑھنا عدل ہے، لیکن اس سے بڑھ کے نفلی نمازیں پڑھنا یا عبادت میں بندے کا احسان ہے۔ فرض روزہ رکھنا عدل ہے، لیکن اس سے بڑھ کے نفلی روزے رکھنا یا عبادت میں بندے کا احسان ہے۔ تو جب ایک انسان احسان کے درجہ پر عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ تو محسن، وہ تو اس کے احسان کا تو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس احسان کا بدلہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جاتا ہے، اور اللہ واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص محبت مل جاتی ہے۔ تو جب اللہ کا احسان ایک اپنے بندے پر ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کے انسان کو اس دنیا میں اور کیا چاہیے۔